عوام عالم کی سیاست کا منظرنامہ ہماری سوچ کے عین مخالف ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں لیبر پارٹی برطانیہ کے ایکٹیوسٹ اور کینڈیڈیٹ حاذق زمان صاحب۔ سر، دنیا کی سیاست ظالموں کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا ایک زمانہ آ جائے گا کہ ظالم حکمران ہوں گے، نااہل حکمران ہوں گے، اور برکردار حکمران جو ہوں گے وہ آگے آ جائیں گے۔ وہ حکومت ملک میں جتنے بھی ممالک ہوں گے ان میں موسٹلی وہی حکومت کریں گے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہیں اسپیشلی آگے لایا جائے گا اور ایک پلاننگ کے تحت لایا جائے گا تاکہ ان سے اپنے مطلب کے، اپنے مقاصد کے کام کروائے جا سکیں۔ اگر آپ ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان پہ نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون کون سے لوگ حکمران ہیں۔ سر، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا؟ جی بالکل، یہ خود نہیں آئیں گے، یہ ایک مکمل پلان کے تحت ہے، یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں، یہ مکمل پلان کے تحت ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل پلان کے تحت ہو رہے ہیں، اور یہ انہیں لایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ کوئی اگر بد کردار ہے، کوئی کرپٹ ہے، اس کی ویکنیسز بہت ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق نہ تو فیصلے کر سکتا ہے، نہ ہی آگے جا کر کوئی ایسے اقدام کر سکتا ہے جس کے لیے عوام کی بہتری کے لیے یا رول آف لا کے لیے یا انصاف کے لیے کام ہو۔ وہ ویسے کام کرے گا جو لوگ انہیں لائیں گے ان کی مرضی اور ان کے مطابقت سے کام کرے گا۔ ایسے بد کردار حکمران آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا اس میں امن نہیں رہے گا، انتشار ہوگا، ناانصافی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں ارد گرد کے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، ناانصافی ہے، قتل و غارت گری ہے، انصاف نہیں ہے، بے روزگاری ہے، لوگ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے ممالک پر، آپ کے وسائل پر، آپ کی ساری چیزوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ سر، کیا مینشن کر سکتے ہیں کہ لانے والی طاقتیں کون ہیں؟ لانے والی طاقتیں جو ہیں وہ بیسیکلی اسٹارٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی ممالک ہیں، جو سب سے بڑے ملک ہیں، جن کے پاس وسائل زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، اور جو قوت رکھتے ہیں اور جو سپر پاور کی قوت رکھتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو نیچے ممالک ہیں ان سے اپنی مرضی کی کٹپتلی گورنمنٹ لائی جائے اور اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور ان ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کی جو ڈیپ اسٹیٹس ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ جب ڈیپ اسٹیٹ کام کرتی ہیں، ان ممالک میں بھی ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ پھر آگے سے جو فردر جو اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے جو جاتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جانب، تو سارے اسی ٹائپ کے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے انڈیویجول ان کے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کے اپنے جو ہے جس کی وجہ سے وہ اسے فائدہ ملتا ہے، انہیں فنینشلی ہوتی ہے، سہولتیں ملتی ہیں، تو ان کے وہ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ممالک جو اپنی ذات سے باہر نکل کے ملک کا سوچتے ہیں، جو حکمران بہتر ہوتے ہیں، جو انصاف پسند ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، وہ آگے نہیں آ سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی سب سے مختصر سورۃ العصر میں کہا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک ہے۔ تو پھر قرآن شریف کی فضل سورۃ میں گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حق پر کھڑے رہے، حق کا ساتھ دیا، سوائے ان کے باقی لوگ خسارے میں ہیں، اور جنہوں نے حق کھڑے رہے، حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ زمانہ اثر جو ہے وہ ایک ڈلتا ہوا زمانہ ہے، اور اثر کا وقت زمانے کی بات کی ہے۔ زمانے سے یہی مراد ہے کہ زمانے میں جو واقعات و حالات ہوتے ہیں اس میں انسان جو ہے خسارے میں ہے، اس وقت تک رہے گا جو حق پہ کھڑے رہے، حق پہ جو کھڑا رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ اور ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ انسان ہیں، ان کی عمریں ہوتی ہیں، قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، رومن سلطنت لے لیں، پرشین سلطنت لے لیں، عثمانیہ سلطنت لے لیں، برٹش لے لیں، فرینچ امپائر لے لیں، جتنی بھی تھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں انڈیویجول، ان کی بھی ایجز ہوتی ہیں،
وہ بھی اچھے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے تاریخ میں کسی سے کام کیا ہو، تو واریر ہوں، حکمران ہوں، چاہے سائنسدان ہوں، ان کا کسی مذہب، کسی مسلک، کسی قوم سے تعلق ہو، لیکن وہ اچھے اگر لوگ ہوں گے، اچھے ناموں سے پہچانے جائیں گے. ان کے جسم کی عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی روح اور ان کی ہسٹری میں ہمیشہ ایک تابناک نام رہے گا جو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، اور انہیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا. لیکن ان کے مخالف جو لوگ ہوں گے، عمر کی کیا بات ہے، عمر آپ 50 60 70 سال کے بعد آپ کی زندگی کچھ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا نام حیات میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے دنیا میں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے بد کردار ہوتے ہیں، بد کریکٹر ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوتا بلکہ مخالفت کی ہوئی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے قوم کو، اور اپنی ملک کو، اپنی امت کو، اور دنیا کی پیس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کی قبروں پہ بھی لوگ مسمار کر دی جاتی ہیں، ان کی قبروں پہ لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے نام اسی سے واش ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ اسی لوگوں کی قدر کی ظالموں جاتی کے ہے. نام واش کر دیے جاتے ہیں، ان کی قبروں کو لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہمارے ساتھ موجود تھے حاذق زمان صاحب، بہت شکریہ.